بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب کا خاص الخاص وظیفہ لے کے حاضر ہوں۔ یہ 27ویں شب کا ایک ہی رات کا عمل ہے اور ایک ہی رات کے عمل سے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، خوشیاں آپ کی جھولی میں آ جائیں گی، پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، مصیبتیں اللہ ٹال دے گا، دکھ آپ کے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، قرضوں سے رب سونا نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ایک رات کا یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے لیلۃ القدر بہت شاندار یہ عمل مبارک 27ویں شب کا ہے، اور 27ویں شب میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ القدر کا یہ وظیفہ ہر صورت میں آپ نے کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے تمام پیاروں تک ضرور فارورڈ کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے، تاکہ آپ کے بھلے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ آپ کے موبائل کے اندر جتنے بھی نمبر ہیں، اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے تمام نمبرز پر، میسنجرز پر اور آپ نے واٹس ایپ گروپوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کل 27ویں شب ہے، کل 27ویں شب ہے، اور اس 27ویں شب میں سورۃ القدر کا اتنا پاورفل، سپر پاور وظیفہ، اتنا طاقتور وظیفہ آپ کے تصور سے زیادہ اہم ہے۔ اس وظیفے کو لازماً کرنا ہے۔ یہ ایک ہی رات کا عمل ہے۔ اس ایک رات کے عمل سے بند نصیبوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، بند قسمت کے تالے کھل سکتے ہیں، اور بند نصیبوں کے تالے آپ کے کھل جائیں گے۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، یقین کامل کے ساتھ آپ محروم نہیں رہیں گے، آپ ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اس کو جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، اسی مقصد میں انشاءاللہ تعالی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، یقین کامل کی بات چلی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی، حضور والا شان، میرا مالک ہے جس کا میں غلام ہوں، جس کا میں نوکر ہوں، وہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتا ہے، قریب ہے کہ وہ بندہ میرا قتل کر ڈالے، مجھے جان سے مار ڈالے۔ مہربانی فرمائیں، میرے لیے کچھ دعا کیجئے، میرے لیے کوئی رستہ نکالیے۔ آپ اللہ کے پیارے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے آپ شہزادے ہیں، تو آپ میرے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے مالک کو جا کے ہمارا سلام کہو، اور اس کو بتاؤ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے شہزادے نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تمہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ تمہیں دوست بنایا جائے، تم سے محبت کی جائے۔ وہ آگے سے عرض گزار ہوا، آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے، یا حضور والا شان، وہ تو میرا ہی دشمن نہیں، بلکہ وہ تو آپ کے بارے میں بھی اچھی رائے نہیں رکھتا، آپ کے حوالے سے بھی بڑا مخالف ہے، اور بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ اتنا گھرانہ سخی ہے اور اتنا صابر و شاکر گھرانہ ہے کہ صبر و شکر کی مثال ان پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس محبوب کے شہزادے ہیں جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 1,24,000 انبیاء کرام و مرسلین علیہم السلام، ان تمام کے دکھوں کو اور ان کو جو ستایا گیا، ان کے غموں کو اور ان کی تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور مجھے میری زندگی میں جتنا ستایا گیا ہے، ان دکھوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو میرے دکھڑے اور میرے غم اور وہ تکالیف اور وہ مصائب جس کا ہم نے فیس کیا ہے، وہ 1.25 انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے زیادہ ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام
آپ نے فرمایا جاؤ، کوئی بات نہیں، وہ ہمارے بارے میں جو بھی رائے رکھتا ہے آپ جاؤ اور اس کو جا کے ہمارا پیغام دو۔ محترم ناظرین کرام، وہ شخص آپ کی قدم بوسی کرنے کے بعد، آپ کی دست بوسی کے بعد وہاں سے چلا، اجازت لے کر گیا۔ راستے میں اس کو ایک بندہ ملا جو علم قیافہ سے تعلق رکھتا تھا۔ علم قیافہ لگانا، اندازہ لگانا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری آنکھوں میں تو خون اترا ہوا ہے، تمہارے چہرے پر آثار نظر آ رہے ہیں کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو اور موت سے ڈرے ہوئے ہو، سہمے ہوئے ہو، تمہارے چہرے پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارا رنگ متغیر ہو چکا ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ شخص پریشان بھی ہوا، لیکن اس نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ علم قیافہ والا پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، آپ کی آل کے فرزند حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کی بارگاہ اقدس سے میں آ رہا ہوں، آپ کی دعائیں سمیٹتا ہوا آ رہا ہوں، آپ کی زیارت کر کے میں آ رہا ہوں۔ تو وہ علم قیافہ والا شخص کہتا ہے اپنا منہ کھولو، منہ کھولو۔ وہ جب منہ کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باقی سارے حالات الگ ہیں، لیکن تمہاری زبان پر کچھ اچھے الفاظ کی برکت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے جو تمہاری زبان پہ نظر آ رہی ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں جو رئیس علاقہ ہے، رئیس شہر ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ شخص وہاں سے جب چلتا ہے اس رئیس شہر کے پاس پہنچتا ہے، اس کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اس کے علاقے میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے دوسرے غلام جو ہیں، دوسرے نوکر چاکر جو ہیں، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ قریب تھا کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے، لیکن وہ اپنے مالک کے پاس لے کے جاتے ہیں اور جا کے مالک کو کہتے ہیں کہ مالک، یہ بھاگا ہوا مفرور شدہ بندہ واپس آیا ہمارے علاقے میں، ہم اس کو پکڑ کے تیرے پاس لے آئے ہیں۔ اے مالک، حکم فرما، بتا تو کیا چاہتا ہے، کیسے ہم اس کو قتل کریں؟ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو قتل کر ڈالو، سخت سے سخت اس کو سزا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ لیکن وہ شخص آگے سے کہتا ہے اے بادشاہ، اے میرے مالک، اے میرے رئیس، اس طرح نہ کر، میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس سے ہو کر آیا ہوں، آپ نے ایک پیغام بھیجا ہے جو تیرے لیے ہے، وہ پیغام سن لے، اس کے بعد تجھے اختیار ہے، تیری مرضی ہے، تو جو چاہے وہ کر لے، تمہاری مرضی ہے، میں تمہاری مرضی کے آگے کیا کر سکتا ہوں؟ تم اپنی طرف سے جو حالات کرنا چاہو، جو فیصلہ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ وہ کہتا اچھا بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے اور کیا بات ہے؟ وہ کہتا میری خواہش نہیں ہے، یہ پیغام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا، میں وہ پیغام تمہیں سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جلدی سے سناؤ۔ کہنے لگا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو قتل نہ کرنا، اس کے ساتھ محبت، رواداری، حسن سلوک، اس کے ساتھ پیش آؤ، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کو انعام و کرام دو اور اس کی خدمت کرو، مارنے کی بجائے اس کو زندگی کی سہولت دو۔ تو اللہ اکبر، وہ سنتے ہی اللہ اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگاتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے سپاہیوں کو حکم جاری کرتا ہے، فی الفور حکم جاری کرتا ہے کہ بھئی خبردار، اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بلکہ اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس کی خاطر تواضع کی جائے، اس کی خدمت کی جائے اور اس کو انعام و کرام دیا جائے۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کامل ہو تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس رات میں آپ یقین کامل کے ساتھ 27ویں کی شب کو نماز عشاء اور تراویح پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر مسجد میں آپ نے نماز ادا کی ہے
تو آپ مسجد کے اندر ہی عمل کر لیں۔ اگر کسی اور جگہ نماز پڑھنا نصیب ہوا ہے، جیسا کہ گھر کے اندر نماز پڑھنی نصیب ہوئی ہے، یا آپ راستے کے اندر مسافر ہیں، کسی جگہ پر گاڑی روک کر آپ نے نماز ادا کی ہے، سڑک کے کنارے پہ نماز ادا کی ہے، کیونکہ پوری کائنات جو ہے، پوری دنیا کا جو فرش زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو صاف اور پاک کر دیا ہے۔ جس جگہ پر بھی نماز کا وقت ہو جائے، آپ وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، تو نماز عشاء، نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی سے گفتگو کیے بغیر 141 مرتبہ سورۃ القدر کا یہ عمل کر لیں۔ یہ ایک سال میں ایک ہی رات ہے 27ویں کی، جس رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور میری طرف سے ہر اس بہن بھائی کو اجازت ہے، ہر اس بہن بھائی کو اجازت ہے، بڑے کو چھوٹے کو، اور چاہے مرد ہیں خواتین ہیں، جو بھی کلمہ گو انسان ہیں، ان مسلمان بہن بھائیوں کو اس کی اجازت ہے۔ وہ اس اجازت کو خاص کرنے کے لیے کومنٹ میں آ کر اپنا نام، اپنے سٹی کا نام، اپنے کنٹری کا نام لکھ کے کومنٹ کریں اور ساتھ ماشاءاللہ لکھ دیں۔ ان کو خصوصی اجازت ہوگی، اور ان کے لیے خصوصی طور پر آستانہ عالیہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ گلبرگ 3 لاہور کینٹ حسنین آباد شریف میں ان کے لیے بالخصوص تمام حفاظ کرام اور تمام محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، مریدین، اس اجتماع کے اندر جو دعا ہوگی، اس خصوصی اجتماعی دعا کے اندر 27ویں شب کی خاص الخاص دعا میں آپ کو بھی بائی نیم شامل کیا جائے گا۔ آپ اپنا مقصد بھی لکھ سکتے ہیں، اگر لکھنا چاہیں تو اپنا مقصد بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مقصد نہیں بھی لکھتے تب بھی آپ کے لیے دعا کی جائے گی، لیکن آپ اپنا نام، اپنے سٹی کا نام اور اپنے کنٹری کا نام لکھ کر ضرور بھیجیے گا، تاکہ آپ کو بالخصوص دعاؤں میں شامل کیا جائے۔ تو محترم ناظرین اکرام، 141 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور چھوٹی سی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، 141 مرتبہ، یہ چلہ پورا چلہ ہے، 141 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پورا کورس ہے، یہ کورس پورا ہو جائے گا۔ 141 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس کے اول میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، کشکول بنا کر اپنے سینے کے برابر ہاتھوں کو لے آئیں، اور قبلہ روح ہو کر اللہ سے دعا مانگیں۔ اب جو چاہیے اللہ سے مانگیں، گھر چاہیے اللہ سے گھر مانگیں، دولت چاہیے اللہ سے دولت مانگے، رزق چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، اللہ سے رزق میں برکت مانگے، اولاد کے اتفاق و اتحاد کا چاہیے، اولاد کے اتفاق و اتحاد کے لیے دعا مانگیں، بہن بھائیوں کے اتفاق و اتحاد کے لیے دعا مانگیں، والدین کی خیر اور سلامتی کے لیے، بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگیں، آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے دعا مانگیں، ملک و قوم کے لیے دعا مانگیں، اپنے کارخانے میں برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے، ملازمت میں برکت کے لیے دعا مانگیں، آپ رشتہ داروں میں، برادری میں سرداری، عزت، شان اور شوکت کے لیے دعا مانگیں، جادو ہے، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، ہاسپٹل کے اندر کوئی آپ کے عزیز و اقربا میں سے کوئی موجود ہے، کوئی بیمار ہے، ان کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ ایون کہ جو بھی آپ اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ قبولیت کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ کے جھولی میں آ جائے گی، آپ کی دامن میں آ جائے گی۔ اور اس یقین کے ساتھ اپنی دعا کو اختتام کی طرف لے کے جائیں، اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ دعا مانگنا میرا کام تھا، اس کو قبول فرمانا میرے اللہ کا کام ہے، اور میرے رب نے میری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ رب العزت کے دربار سے آپ کی
گود میں، آپ کی جھولی میں وہ نعمت، وہ کرم، وہ فضل، وہ رحمت، آپ کی جھولی اس سے بھر جائے گی۔